بس میرے حبیب پھر آپ کہہ دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ، وانفسنا وانفسکم، ترجمے پر غور کریں گے، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے لاؤ، ثم نبتہل اور پھر ہم سب مل کر مباہلہ کریں گے، وَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور ہم قرار دیں گے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ آیت کریمہ میں نے عشرہ اولیٰ کی مجالس کسی ممبر پر اس آیت پر غور کرتے ہوئے مکمل کرنے کی کوشش کی، اگرچہ اپنی کم علمی کا اور وقت کی تنگی کا اور موسم کی نامساعدگی کا احساس آپ سب کو ہے اور مجھے ہے، لہذا ایک پہلو جو اس دور میں رہ گیا اس کی طرف آج کی مجلس میں بہت سے پہلو رہ گئے، جن میں سے ایک پہلو کو آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان گرامی، یہ تو طے ہے کہ اللہ ضدی کو پسند نہیں کرتا، بات علم کی بنیاد پر ہونی چاہیے، بات دلیل کی بنیاد پر ہونی چاہیے، زدم زدہ میں اور الجھنے والا اور کٹ حجتی کرنے والا اور بحثنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میں اس مبارک اور محترم مجمع سے یہی کہوں گا کہ ہمیشہ یہ قاعدہ اپنا بنا لیجئے کہ یا دلیل ماننی ہے یا دلیل منوانی ہے، دلیل سے ہٹ کر بات نہیں ہونی چاہیے، استدلال سے ہٹ کر گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ تو پہلے ہی مرحلے پہ اللہ ان لوگوں کی مذمت کر رہا ہے کہ جو بحثتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں اور تسلیم نہیں کرتے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آ گیا، دلیل آ گئی، استدلال آ گیا، تو پھر بحث کس بات کی ہے؟ اور اگر پھر بھی کوئی نہ مانے، دلیل نہیں مان رہے، استدلال تسلیم نہیں کر رہے، کوئی اگر نہ مانے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ اس کے ساتھ پھر کردار کا اور اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کا مقابلہ ہونا ہے۔ طے کریں گے کہ پھر اللہ سے قریب کون ہے، پھر طے ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں سنی کس کی جاتی ہے، پھر طے ہوگا کہ اللہ کس کی سنتا ہے۔ یہ آرزو تو بہت سے لوگوں کی ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے، کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے، اور ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی واسطہ فیض کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں کے بارے میں زیادہ اپنا وقت ضائع کرنے کا قائل نہیں ہوں، صرف اتنا کہہ کر آگے بڑھوں گا کہ اگر کوئی ایسا ملے تو اس سے کہا کرے کہ اپنا چہرہ ذرا آئینے میں جا کے دیکھو، تمہاری اتنی حیثیت بھی ہے کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو۔ مجھے تو نہیں پتا کہ یہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب خدا کافی ہے، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ بات اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ محمد ہے یا علی ہے، ان کے علاوہ نبی اور علی۔ کوئی وقت کی تنگی تو ہمارے پاس ہے، مگر عقیدتوں میں تو کمی نہیں ہے نا، تو ان کا احترام بھی رکھنا ہے اور ان کی عقیدتوں کا اظہار بھی ایسے ہی ہونا ہے۔ اور مجلس بھی یہ پاکستان میں ہو رہی ہے، کوئی کسی عرب ملک میں تو ہو نہیں رہی۔ ہمارے یہاں کا انداز، ہمارے یہاں کا طور طریقہ اپنا ہے، اس علاقے کا، اس خطے کا، زداری کا انداز اپنا ہے۔ میں ابھی ابتدائی اور مقدماتی گفتگو سے آپ کو چاہتا ہوں میرا ساتھ دیں۔ بات یہ ہے کہ مباہلہ در حقیقت اپنے رب سے تعلق کا اثبات ہے۔
میرے اللہ سے تعلق کتنا گہرا ہے, میری بات میرا اللہ کیسے سنے گا, میرے کہنے پر وہ کیا کر سکتا ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہیں اور ان کے احترام میں مطاف میں انہیں جگہ دی جا رہی ہے کہ وہ آرام سے اور انتہائی خضوع کے ساتھ طواف مکمل کر سکیں. شام بن عبد الملک گورنر ہے اور وہ بھی مطاف میں ہے, مگر اسے دھکے پڑ رہے ہیں. ایک مرتبہ اس نے الجھ کے کہا کہ یہ کون ہے کہ جن کا احترام ہو رہا ہے اور مجھے کوئی کیوں نہیں پہچان رہا جبکہ میں تو گورنر ہوں. تو جواب دیا گیا یہ صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو کچھ جگہ بناتا ہوا آگے پہنچا اور کہنے لگا میں گورنر ہوں, کوئی کام کوئی حکم میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے. تو حضرت جابر نے کعبے کی دیوار کو دیکھا اور اس کے چہرے کو دیکھا, فرمانے لگے میں جب اللہ کے گھر میں آ گیا ہوں تو تجھ سے کیوں مانگوں. تو ایسے لوگ ذرا چرب زبان ہوتے ہیں, ذرا زیادہ بولنے کے عادی ہوتے ہیں. میں آپ سے بھی ایک جملہ کہتا ہوا گزروں گا کہ ہمارے جو افسران ہوتے ہیں, ہمارے جو وزراء ہوتے ہیں, ہمارے جو اچھے منصب پر فائز افراد ہوتے ہیں, ان کے لیے ایک بیکٹیریا ہے, ہم لوگوں کے لیے ایک وائرس ہے, فوجیوں کے لیے ایک آفت ہے, پولیس والوں کے لیے ایک پریشانی ہے. ہر فیلڈ کی کچھ پریشانیاں ہیں. میں روحانی پریشانیوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ممبر روحانیت کی ترجمانی کی جگہ ہے. تو ہر ایک کی کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہیں. یہ جو ہمارے افسران ہوتے ہیں ان کی ایک پریشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ بولنے کی عادت رکھتے ہیں, سننے کی عادت نہیں رکھتے. تو کسی طرح یہ پریشانی اپنی دور کریں. کہیں تو جائیں مہینے میں, ہفتے میں, 15 دن میں کہ جہاں سنے بولے نہیں. اس لیے کہ وعظ اور نصیحت کی ضرورت تو سب کو ہے. کوئی نہیں ہے ایسا کہ جسے نصیحت کی ضرورت نہ ہو, موعظے کی ضرورت نہ ہو. تو یہ کیونکہ بولنے کے بڑے تیز ہوتے ہیں تو کہنے لگا میں اللہ ہی کی خاطر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ مجھ سے مانگیے, کوئی مجھے کام بتائیے, کوئی خدمت بتائیے, میں اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو اب حضرت جابر نے جو جواب دیا ذرا سنیے گا. حضرت جابر نے فرمایا آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ تو منہ لٹکا کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا آخرت میں کچھ نہیں دے سکتا. تو کم سے کم جابر نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ دنیا میں اس سے مانگا جا سکتا ہے جو آخرت میں دے سکتا ہو. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, جو آخرت میں دے سکتا ہو دنیا میں اس سے مانگا جا سکتا ہے. اب ہم اگر اہل بیت سے مانگتے ہیں تو ہمیں نہیں, سب کو یقین ہے کہ آخرت انہی کے ہاتھ میں. مجھے تو رحمانی صاحب عجیب بات لگتی ہے کہ دنیا میں مولا علی افضل نہیں ہے. سمجھ چاہوں گا, کچھ کہنے جا رہا ہوں ایک جملہ, یعنی اس پر بڑا حساس ہو جاتے ہیں, بہت ہی چڑھ جاتے ہیں اور بڑی باتیں کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب افضل نہیں ہے اور افضلیت میں پہلے فلاں پھر فلاں پھر فلاں پھر فلاں پھر فلاں پھر فلاں, اور علی بہرحال کہیں پر ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بعد از مصطفیٰ اگر کوئی افضل ہے تو علی ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر بعد از مصطفیٰ کوئی بڑا ہے تو وہ مولا علی کی ذات ہے. اس پر بہت سارے دلائل ہم دے چکے ہیں اور دیے جا سکتے ہیں, مگر ایک جملہ کہہ کر یہاں منزل تبدیل کر رہا ہوں, اور وہ یہ کہ اگر آخرت میں علی سب سے افضل ہے, نبی کے بعد اگر سب سے افضل ہے, تو دنیا میں کیوں نہیں مانتے؟ میرے مولا نبی نے ارشاد فرمایا, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے, حضرت نے ارشاد فرمایا علی محشر میں میرے آگے چل رہا ہوگا, وَأَنَا عَلَىٰ أَثَرِهِ, اور میں علی کے پیچھے چل رہا ہوں گا. تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ علی آپ سے آگے چلیں گے, علی آپ سے آگے چلیں گے. جملہ سنیں گے پھر نعرہ لگا دیجیے گا, یا رسول اللہ علی آپ سے بھی آگے چلیں گے. تو میرے مولا نبی نے فرمایا تم نے نہیں سنا مجھ سے, علی میرے علم کا پرچم دار ہے, صاحب اللواء الحمد ہے, اور پرچم دار ہمیشہ آگے چلتا ہے, پرچم کے پیچھے چلا جاتا ہے.
बुलंद तर सलवात पढ़िए। गुजारिश करूंगा कि जो बात मुहर्रम के दोस्तों ने ये शामियाना लगाया है, ये तंग पड़ गया है, छोटा पड़ गया है, थोड़ी सी जगह बनाइए, आगे आगे आइए, तंग होकर बैठ जाइए ताकि जो है आप धूप में खड़े हैं वो फर्श पर बैठ सकें। एक सलवात पढ़ते हुए कुछ आगे आइए, आइए आगे आइए, सलवात पढ़ते हुए। इससे बेहतर और बुलंद सलवात बुलाओ। हम अपनी बेटियों को लाते हैं, तुम अपनी बेटियों को लाओ। हम अपने जैसों को लाते हैं, तुम अपने जैसों को लाओ। फिर मुबाहिला करेंगे और अल्लाह की लानत भेजेंगे उन पर जो झूठे हैं। तो अल्लाह की लानत का असर, अल्लाह से दुआ और उसका असर अल्लाह की बारगाह में, लानत भी खुद एक दुआ है। आपको मैं समझता हूँ कि लानत सुनने के बाद किसी को परेशान नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अगर वो अहले लानत नहीं होगा तो लानत नहीं आएगी, और अगर वो अहले लानत होगा तो लानत आ जाएगी। मेरे कहने से तो लानत नहीं आएगी। मेरा काम तो अल्लाह से दुआ करना है, मेरा काम तो अल्लाह से दुआ करना है, तो वो जो चाहूंगा मेरा काम, हमारा काम तो अल्लाह से दुआ करना है, और दुआ काम हमारा है, इस्तजाबत उसका काम है, कबूलियत उसका काम है। तो अगर अच्छा ये जहन में रहे कि लानत किसी फसाद को, किसी धमाके को, किसी फायरिंग को, किसी खुदकुश धमाके को नहीं कहते, बल्कि लानत अदम बरकत को कहा जाता है। जब आप किसी को लानत भेज रहे होते हैं तो अल्लाह से कह रहे होते हैं, या अल्लाह इसकी जिंदगी से बरकत उठा दे। और मैं अगर किसी पे लानत भेजूंगा तो भेजने से तो नहीं जाएगी, कहने लगे जी खुद मारा था और खुद रो रहे हैं। तो नक्कन साहब का बड़ा हसीन जुमला है। नक्कन साहब फरमाते हैं कि अगर फर्ज मुहाल फर्ज कर लेते हैं कि हमने मारा था और हम रो रहे हैं, तो हम लानत करके ताल्लुक तोड़ रहे हैं। अगर तुम्हारा ताल्लुक नहीं है तुम भी लानत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये बहुत ही जामे लफ्ज है, ये बहुत ही वाज़ेह लफ्ज है कि अहले बैत के दुश्मनों पे लाना। इसलिए कि कुरान मजीद में जो हक छुपाने वाले हैं उनके लिए आयत है, इरशाद हो रहा है वयलअनहुमुल्लाह वयलअनहुमुल लाइनून। जो हक छुपाते हैं उन पे अल्लाह भी लानत करता है और लानत करने वाले भी लानत करते हैं। तो अल्लाह के साथ लानत करने वाले जो भी होंगे यकीनन उनका मकाम बहुत बुलंद होगा। ये भी जहन में रहे अजीज़ान गिरामी के लानत का इंसान की अपनी जबान की तासीर से बड़ा ताल्लुक है। या अली मदद मैं भी बोलता हूँ, आप भी बोलते हैं, मैसम भी बोलते थे, सलमान भी बोलते थे, मगर सबका बोलना एक जैसा नहीं है। बस जितनी जबान पुरअसर होगी, किरदार रोशन होगा, कुर्ब इलाही होगा, इतना ही हमारी दुरूद और सलाम में भी तासीर होगी और लानत और नफरीन में भी ताकत है। तो ये लानत की आयत थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी ये बात कर दी, और बात आगे बढ़ेगी कि पंजतन का मकाम अल्लाह ने इस आयत में बयान किया, और पंजतन का मकाम और फजीलत किसी तौर भी इख्तलाफी नहीं है। दुनिया का कोई भी मुसलमानों का मसलक नहीं है जो पंजतन की फजीलत का कायल ना हो, पंजतन की अजमत का कायल ना हो। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो पंजतन का लफ्ज दिक्कत चाहूंगा, ये जो पंजतन का लफ्ज है, ये
पंच तन, 5 तनहाए मुबारक, इन्हें नबी मुकर्रम ने मुनज़्ज़म करके, मुरत्तब करके, सजाकर उम्मत के हवाले किया है। वो मुबाहिले के सूरत में वो या हदीस किस्सा की सूरत में। अच्छा, ये भी जहन में है आपके, ये बात हम अशरे में कर चुके हैं कि हदीस किस्सा का आया मुबाहिला के साथ, आया तथहीर का आया मुबाहिला के साथ बड़ा गहरा रब्त है। सरकार जब कहकर आ गए कि हम कल अपने बेटों को लाते हैं, तुम भी ले आओ, हम अपनी बेटियों को लाते हैं, हम अपने जैसों को लाते हैं, तो घर आके कहा या फातिमा इन्नी अजदु फी बदनी दोफा, मैं अपने बदन में ज़ाफ़ महसूस कर रहा हूँ, मुझे चादर यमनी लाके दे दो। सैयदा ने चादर दी, नबी ने वो चादर ली। कुछ देर बाद इमाम हसन आए, इमाम हुसैन आए, मौला अली आए, जनाब ज़हरा ने आकर इजाजत मांगी, और ये सब जब 5 जमा हो गए तब नबी ने फरमाया ये मेरे अहले बैत हैं। और फिर इन्हें अपने साथ लेकर गए हैं मुबाहला के अंदर, और वहां जाने के बाद जब उन्होंने ये देखा, किसने, मसीहियों ने ये देखा, नसाराए नजरान ने ये देखा, नजरान से आए हुए नसारा थे, उन्होंने देखा कि तरीका नबी का बहुत मुख्तलिफ है। पूरी उम्मत लेकर नहीं आए। सहाबा किराम, 9 हिजरी का वाक़या है, 1 लाख से ज्यादा सहाबी हैं। 9 हिजरी का वाक़या है, 11 से ज्यादा ज़ौजाएं हैं, लेकिन नबी मुकर्रम सिर्फ पंजतन को लेकर गए। उनका मकाम अपना है, मगर पंजतन है। और वहां ले जाने के बाद जब सरकार ने मुबाहला में खुद को पेश किया, तो वहां का जो बड़ा था, उसको था, वो कहने लगा कि अगर इन्होंने पहाड़ को इशारा किया ना, तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएगा। अगर हमने इनसे मुबाहला कर लिया तो हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तो ये तो तय हो गया कि अगर आज मसीही जिंदा है तो वो अहले बैत के एहतराम की वजह से जिंदा है। मैं उम्मत मुस्तफा को भी पैगाम दे दूं कि पंजतन का एहतराम करो, वरना लानती हो जाओगे। देखिए कुरान ने और अजीजों, ये जो घर मेरे मौला नबी ने पंजतन का तारुफ करवाया। और फिर जब कुरान मजीद सूरह मुबारक नूर की आयत नाज़िल हुई, फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, अल्लाह ने हुक्म दिया है उन घरों को बनाओ, उन घरों की तामीर करो जिन घरों में अल्लाह का नाम लिया जाता है और उसका जिक्र किया जाता है। जब ये आयत नाज़िल हुई तो असहाब मुस्तफा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम ने सरकार से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, वो घर कौन से हैं जिन्हें अल्लाह बनाने का हुक्म दे रहा है? वो घर कौन से हैं जिनकी ताजीम का अल्लाह हुक्म दे रहा है? तो सरकार ने फरमाया बुयूतुल अंबिया। दिक्कत चाहूंगा इस रिवायत पर, इसे कई मोतबर किताबों से देखने के बाद बात कर रहा हूं, और हवाले भी तीसरे दर्जे के नहीं है, मेरे पास हवाले भी पहले दर्जे के हैं। कि सरकार से पूछा असहाब मुस्तफा ने कि ये जो आयत नाजिल हुई है, ये जो आपने हमें बताया अल्लाह का पैगाम कि उन घरों को तामीर करो जिन घरों में अल्लाह का नाम लिया जाता है और अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वो घर कौन से हैं? तो सरकार ने फरमाया बुयूतुल अंबिया, अंबिया के घर हैं। मैं यहाँ ठहर कर एक बात की वजाहत करूं कि हम बादज नबी मौला अली की अफजलियत के कायल हैं, और इस बात पर दलील रखते हैं, वाज़े इस्तदलाल रखते हैं, और खुद मुतमईन है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस को समझने में कहीं और की तरह हमारे यहाँ कमजोरी नहीं है। लिहाजा बहुत ही इत्मीनान के साथ बात कर रहा हूँ कि हम अफजलियत अमीरुल मोमिनीन के कायल हैं, और उस पर एक दलील देने जा रहा हूँ कुतुब अहले सुन्नत से, कि जब असहाब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो घर कौन से हैं जिन्हें बनाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, जिनकी ताजीम का अल्लाह ने हुक्म दिया है? सरकार ने फरमाया बुयूतुल अंबिया, अंबिया के घर। बात पूरी हो गई थी या नहीं? जवाब मुकम्मल था या नहीं? लेकिन अगर इसके अंदर सवाल हो जाए, और सवाल करने वाले भी हजरत अबू बकर हो, भाई जिसकी जो खिदमत हो वो याद रखनी चाहिए। हजरत अबू बकर ने बढ़कर सवाल किया, या रसूलल्लाह, हादल मकान में हम अंबिया के घरों में ये अली का घर भी है? मेरे हिसाब से मैं और हजरत की खिदमत में अर्ज करूं कि बात हो गई थी कि बुयूतुल अंबिया। दिक्कत चाहूंगा मुख्तसर करवाए मेरी बात, वक्त तंग है। बोलो नहीं मुख्तसर।
یا علی بلند تر صلوات پڑھے ذرا محمد و آل بھائی آپ مجھے تھوڑا سا پڑھنے دیں، تھوڑا پڑھنے دیں مجھے، میں ابھی اصلی مضمون پر نہیں آیا ہوں۔ ایک صلوات اور پڑھے ذرا محمد و آل بہت شکریہ، میرے بزرگ ہیں، اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آپ سب کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ ایک اور بہتر صلوات۔ بھئی ہزاروں کا مجمع ہے، اس سے بہتر صلوات۔ اس سے اور بہتر صلوات۔ آپ اس سے اور بہتر پڑھ سکتے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ بسم اللہ بسم حضرت اللہ ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ ھذا المکان منہم، یہ علی اور بطول کا گھر ان گھروں میں سے ہے؟ جی فوراً میرے مولا مسکرائے اور فرمایا نام من افضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک یہ پنجتن کا گھرانہ، یہ نبی کی آل کی انجمن، یہ سرکار کے بچے قیامت تک ہمارے لیے رہنما۔ عزیزان گرامی، بنیاد امت بنام مصطفیٰ، اصلاح امت بنام حسین۔ سرکار دو جہاں نے امت کی بنیاد ڈالی، امت مصطفیٰ کے نام پر ہے، اور کلمہ پڑھنے والوں کا کوئی مقام نہیں ہے جب تک کہ ان کے دل میں مقام مصطفیٰ نہ ہو۔ اگر امت کا کوئی مقام اور کوئی حیثیت ہے تو وہ بنام مصطفیٰ ہے، جسے اقبال نے بھی دو مصروں میں خوب کہا ہے، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماں ز نام مصطفیٰ است۔ ہماری اگر کوئی حیثیت ہے تو وہ بنام مصطفیٰ ہے۔ یہ خاکوں کا مسئلہ، یہ عالمی سطح پر توہین کا مسئلہ، یہ مختلف ممالک میں، غیر مسلم ممالک میں نبی کی توہین کی بات، یہ در حقیقت امت مصطفیٰ کو دل آزردہ کرنے کا ایک گھناؤنا اور ایک ناپاک عمل ہے۔ اس کے لیے ریاستوں کا کام بنتا ہے، حکومتوں کا کام بنتا ہے، جیسے کہ کچھ کوششیں ہوئی ہیں، اور اقوام متحدہ کی تقریر میں جو گفتگو کی گئی، جو وزیر اعظم نے خطاب کیا، اس میں اس مسئلے کو اٹھایا۔ میں کہتا ہوں کہ صرف اس حد تک ہی اکتفا کرنے نہ کیا جائے، بلکہ بات کو اور بہتر انداز سے، سفارتی انداز سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ امت کا عنوان سرکار کے نام پر ہے، مگر امت مصطفیٰ کو اگر کسی نے ہدایت عطا کی ہے، اصلاح کی ہے، تو وہ حسین ہے۔ یہ نبی نے یوں ہی نہیں فرما دیا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس لیے کہ نبی کے نواسے ہونے کے ناطے تو حسین نبی سے ہیں، مگر کلمہ بنام حسین ہے، کلمہ بتوسط حسین ہے۔ نبی کا کلمہ پڑھا جائے گا اس لیے کہ حسین نے کلمے کو محفوظ کر دیا ہے۔ کلمے کو اب کسی طرح کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، دین اسلام کو اب کسی طرح کا نقصان ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ حسین نے اسے محفوظ کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو خواجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ نے حقہ کے بنا لا الہ اس حسین کہہ کر مصرع مکمل کیا، یہ ضرورت شعری نہیں تھی جو آدھا کلمہ انہوں نے پڑھ دیا۔ کلمہ تو ہمارا ہے لا الہ الا اللہ، وہ اگر کہتے تو یہ کہتے نا کہ حقہ کے بنا لا الہ الا اللہ اس حسین، تو پھر بحر سے نکل جاتا، وزن سے خارج ہو جاتا۔ تو کیا انہوں نے وزن کو محفوظ رکھنے کے لیے آدھا کلمہ پڑھا ہے؟ نہیں، انہوں نے وزن کو محفوظ رکھنے کے لیے آدھا کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ انہوں نے بتایا ہے کہ کلمے کے دو حصے ہیں، ایک حصہ لا الہ ہے، ایک حصہ الا اللہ ہے۔ جس زمانے میں حسین نے قیام کیا اس زمانے میں الا اللہ تھا، لا الہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں نماز پڑھی جا رہی تھی، روزہ رکھا جا رہا تھا، عبادتیں بھرپور ہو رہی تھیں، مگر اللہ کے علاوہ طاقتوں کا انکار نہیں تھا۔ اور نبی مکرم نے جو کلمہ مسلمانوں کو دیا ہے وہ پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے۔ لہذا امام حسین نے
جو نانا نے کلمہ دیا تھا اس کی اصلاح کے لیے جو قدم اٹھایا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اس کی بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ امام حسین لا الہ کی جو طاقت، جو تاثیر، جو حوالہ، جو انداز مٹ رہا تھا اسے بحال کیا ہے۔ یاد رہے میرے محترم سننے والوں کو کہ الہ صرف صنم کو نہیں کہتے، بت کو نہیں کہتے، بلکہ الہ الہ قدرت ہے، الہ الہ ثروت ہے، الہ الہ منصب ہے، الہ الہ اجتماع ہے۔ لوگوں کا اجتماع، لوگوں کو اجتماع، اس اجتماع کو جمع کرنے والے کو متکبر بنا دیتا ہے۔ کرسی انسان کو متکبر بنا دیتی ہے، پیسہ انسان کو متکبر کر دیتا ہے، منصب انسان کو فرعون بنا دیتا ہے۔ لہٰذا انہی بنیادوں پر فرعون، نمرود، حامان، شداد نے کہا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں خود تمہارا رب ہوں۔ یہ کیسے کہہ دیا اس نے؟ جبکہ اپنی ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں چل سکتا تھا۔ اتنا کمزور انسان کیسے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں؟ وجہ یہی ہے کہ پیسہ بہت تھا، وجہ یہی ہے کہ کرسی بڑی مضبوط تھی، وجہ یہی ہے کہ اس کے پاس لوگ بہت زیادہ تھے۔ تو بس ان بنیادوں پر جو اپنے آپ سے باہر نکل آئے، جو اپنے خول سے باہر آ جائیں، جو اپنے آپے سے باہر چلے جائیں، جو اپنے اوپر ہی کنٹرول نہ کر پائیں، ان کا زمانہ مجھے کہنے دیجئے ازل سے لے کر، یعنی حضرت آدم کے بیٹوں سے لے کر اور امام حسین کے زمانے تک جتنے بھی طاقت، دولت، پیسہ، کرسی، مجمع کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے تھے، ان سب کی طاقتوں کو ایک جگہ کیا جائے تو یزید بنتا ہے۔ لہذا امام حسین نے اس زمانے میں قیام کیا کہ جب سارے الہوں کا ایک دفعہ انکار ہوگا۔ فرمایا حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ یزید کا انکار نہیں تھا، یہ تمام باطل طاقتوں کا انکار تھا۔ اور حسین نے کلمہ توحید لا الہ کو ثابت کر کے اس دنیا میں ایسا نظام مرتب کر دیا کہ اب قیامت تک بنام حسین مجمع جمع ہوگا۔ اور اگر یہ چھوٹا سا بچہ اس مجلس سے اپنی کوئی الجھن دور کر کے چلا جائے، وہ میرا عزیز کوئی مسئلہ اپنا دور کر کے چلا جائے اور اس کے رویے تبدیل ہو جائے، تو اس سے بہتر نظام ہدایت اور کیا ہے؟ اس سے اچھا مل کر جواب دے دیجئے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بلندر صلوات صدیہ کریں گے۔ عزیزان گرامی، مجھے بہت کچھ کہنا ہے، بڑے پیغامات ہیں اور آپ کی خدمت میں کچھ اپنی مصائب کے بیان سے بھی نوکری اپنی ادا کرنی ہے۔ کربلا، قربانی حسین ذہنوں کو بلند کرنے کا، شعور کو اونچا کرنے کا بہترین رستہ اور ذریعہ ہے۔ مولا حسین کی شہادت کے 200 سال بعد تک کربلا کا وہ رنگ نہیں تھا جو آج ہے۔ جیسے جیسے دور بڑھتا گیا، شعور بشر بڑھتا گیا، تعلیم اونچی ہوتی گئی، ایسے ایسے حسین سمجھ میں اور زیادہ آتے چلے گئے۔ یہ یوں ہی نہیں کہہ دیا ہے شاعر نے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ مجھے ویسے بھی امام زمانہ کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے اور لوگوں پر الجھنیں دور ہوں گی، شعور بہتر ہوگا۔ جی ہم تو ڈھونڈ رہے تھے کہ پاکستان میں کوئی یزید کا ماننے والا ہے، ہمیں تو 70 سالوں سے مل نہیں رہا تھا، ہمیں 70 سالوں سے کوئی مل نہیں رہا تھا کہ پاکستان میں بھی کوئی یزید کا ماننے والا ہے۔ الحمدللہ حسین نے ہم پہ کرم کیا ہے، چہروں سے نقابیں ہٹ گئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ رسالت! یا رسول اللہ! نعرہ حیدر! یا علی! اور محمد وآل محمد بلندر صلوات! اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بلندر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، مجھے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آج کی مجلس کی اہمیت، اور یوں تو ہر مجلس کی اہمیت ہے، مگر یہ چہلم ہے، یہ چہلم سے پہلے کی مجلس نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اس کی اہمیت حدیث کے اعتبار سے بھی، ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں بھی 40
کے دن امام کو سلام کرنا مومن کی نشانیوں میں سے ہے. تو یہ آپ جو مجلس میں بیٹھے ہیں آپ سلام کرنے آئے ہیں. زیارت اربعین زیارت مسنون اپنی جگہ پر ہے، مگر یہ جو ہمارا طریقہ ہے یہ بھی زیارت ہے. یہ بھی امام کو سلام کرنے کے لیے مجمع جمع ہے، اور مومن کی چند نشانیوں میں سے ایک نشانی چہلم کے دن حسین کو سلام کرنا ہے. تو ذہن میں رہے کہ امام حسین نے شعور کو ہمارا بلند کیا ہے، اور بصیرت